جماعت بچوں مضمون اردو 3 کچھوے۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ 3 کچھوے اس کہانی کے مصنف کا نام اطہر پرویز ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں زیادہ تر سنی سنائی ہوتی ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں بتائی گئی عقل مندی کی باتیں ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس کہانی میں اردو کے معروف ادیب اطہر پرویز نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ بتایا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے سے کیسی مضحکہ خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، 3 کچھوے پانی میں رہتے رہتے اکتا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنا چاہیے، جہاں سمندر کی طرح طوفان نہیں آتے اور ہر وقت امن و سکون ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر تینوں پہاڑ کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سا سامان لیا۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا، کیونکہ سمندر سے پہاڑ کا فاصلہ سینکڑوں میل کا تھا۔ پھر یہ کہ کچھوے رینگ کر بھی تو چلتے ہیں۔ تینوں کچھوے پہاڑ کی طرف چلتے رہے۔ راستہ لمبا تھا اور ہر طرف جھاڑ جھنکاڑ، لیکن کچھوے بھی دھن کے پکے تھے۔ وہ ہر تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخرکار ان کو بہت دور پہاڑ دکھائی دیے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے 20 سال گزر گئے۔ اتنے دنوں کے بعد جو انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک اچھی سی جگہ پسند کی اور سوچا کہ یہاں کچھ دن آرام کریں۔ ہوا ہلکے چل رہی تھی۔ سردی کا زمانہ تھا، لیکن کچھوے کا خول اتنا موٹا اور سخت ہوتا ہے جیسے فولاد۔ اس پر سردی کا کیا اثر ہوتا؟ برفیلی ہوائیں آتی تو کچھوے اپنا منہ موٹے خول میں چھپا لیتے۔ انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہوا کتنی ٹھنڈی ہے۔ کچھووں کو یہاں پہاڑ کے دامن میں بہت اچھا لگا۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ آدمی بھی کیسا بیوقوف ہے جو اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر سمندروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ ان کو بہت زور کی بھوک لگی۔ وہ کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے بہت سے بڑے پتے اکٹھا کیے۔ بڑے سلیقے سے ان پتوں پر اپنا کھانا رکھا۔ جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں، ہر طرف برف ہی برف ہے۔ تب انہیں خیال آیا کہ اب کھانے کے بعد پینے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ پھر اگر پاس پڑوس میں پانی ملا بھی تو پتہ نہیں کیسا ہو۔ ان کی عادت سمندر کا پانی پینے کی تھی، اسی سے ان کا کھانا ہضم ہوتا تھا۔ تینوں کچھوے سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تب بڑے کچھوے نے منجھلے کچھوے سے کہا، تم جاؤ اور سمندر سے پانی لے آؤ، پھر ہم اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ منجھلا کچھوا بولا، میری رائے تو یہ ہے کہ چھوٹے کچھوے کو جانا چاہیے۔ وہ اس وقت بھی خاصا چست و چالاک معلوم ہوتا ہے۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ چھوٹے کچھوے نے بہت آناکانی کی، مگر دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی ایک نہ چلی۔
مجبور ہو کر چھوٹے کچھوے کو ان کی بات ماننی پڑی۔ وہ بولا، میں چلا تو جاؤں گا مگر مجھے یقین ہے میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کیے بغیر کھانا چٹ کر جاؤ گے۔ دونوں کچھووں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تمہارا انتظار کریں گے، کرتے رہیں گے۔ چھوٹا کچھوا سنجیدگی سے بولا، مجھے یقین ہے کہ تم میرا انتظار نہیں کرو گے۔ مگر دونوں نے بڑی خوشامد کی اور اس سے خوب پکا وعدہ کر لیا کہ جب تک تم نہ آؤ گے ہم کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ آخر چھوٹا کچھوا چلا گیا۔ اب دونوں کچھوے بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزرے، 40 سال گزرے، یہاں تک کہ 50 سال گزر گئے مگر چھوٹے کچھوے کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ اب تو ان دونوں کا مارے بھوک کے برا حال ہو گیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ چھوٹا کچھوا پانی لے کر نہ آتا۔ انہوں نے سوچا اب زیادہ انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کو آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ آخر بھوک سے بے قابو ہو کر دونوں کچھوے کھانے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ابھی کھانے میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوا چٹان کے پیچھے سے اچانک سامنے آیا اور بولا، میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہ کرو گے، اسی لیے تو میں پانی لانے گیا ہی نہیں، یہی بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کچھوے بھوچکا رہ گئے، کہتے تو کیا کہتے۔ شکریہ پیارے بچوں، اگلے ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔